الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت انسان کے ساتھ ہے۔ انسان اور اللہ جل جلالہ کا ایک براہ راست تعلق ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ براہ راست ایک والہانہ محبت ہے، اسی طریقے سے انسان سے بھی اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، اس کی محبتوں کا محور میری ذات ہو، اس کے دل میں صرف میری یاد ہو، اور میری یاد کے راستے میں ہر آنے والی چیز کو وہ قربان کر دے۔ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندے سے یہ جذبات مطلوب ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ اپنے خالق کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ محبت کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ شدید محبت کرتے ہیں، جنون کی حد تک اہل ایمان اپنے خالق کو چاہتے ہیں۔ اور شدید محبت کا یہی تقاضا ہے کہ پھر راستے میں کوئی بھی چیز آ جائے اپنے خالق کی محبت کے راستے میں، تو انسان اسے قربان کرنے پر بصدق دل، خوشی اور رضا کے ساتھ تیار رہتا ہے۔ یہ شدید محبت ہے، اور تاریخ انسانی میں کئی واقعات اس کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، اور میرا یہ برگزیدہ بندہ کسی مخلوق کی محبت میں مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش سے بھی دوچار کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے، لیکن اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ انہیں ایک والہانہ محبت تھی، تو اسی محبت کے حوالے سے اللہ جل جلالہ نے ان کو امتحان اور آزمائش سے دوچار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی کی نظیر اور مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے بچایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ انی الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اور یقیناً وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ صرف دو نفوس ہیں، دو بندے ہیں، ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور ایک ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، جو آگے جا کر نبوت سے سرفراز ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور یہ وہ واحد انسان تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا اور ان پہ ایمان لائے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم یہاں سے نکلے تو حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ اب ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے باری تعالی مجھے اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی ایسی جو نیکوکار ہو، من الصالحین، جو صالح ہو، نیکوکار ہو۔ جس طریقے سے انبیاء کی اولاد ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے مجھے نیکوکار اولاد عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے عراق سے نکلتے ہیں
اور ملک شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، وہاں اقامت پذیر ہوتے ہیں، اور سفر کے دوران راستے میں مصر کے بادشاہ کے پاس سے جب ان کا گزر ہوتا ہے، تفصیلی واقعہ ہے، تو مصر کے بادشاہ نے اپنی خادمہ اور بعض روایات کے مطابق شاہی خاندان کی ایک شہزادی حضرت حاجرہ وہ ان کے ساتھ روانہ کر دی۔ آگے جا کر جب حضرت سارہ نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں بانجھ ہوں اور ایک عرصہ ہوا اور مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں نے از خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشکش کی اور حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے اوپر تھی۔ اب دعا کب مانگی تھی؟ جس وقت عین جوانی کے عالم میں ہیں، جب وہ اپنی بستی سے نکل رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، اے باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں شاید فوری طور پر اولاد مل گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، درمیان میں ایک طویل عرصہ گزرا اور جوانی گزر گئی، بڑھاپا بھی اپنے اختتام پر ہے، اب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں اور آپ تو بے صبرے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہم نے دعا کی اور مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے میری دعا قبول ہونی چاہیے، مجھے رزلٹ ملنا چاہیے، حالانکہ اللہ کی سنت کے یہ خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں، میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہم دعا کریں، چاہے وہ اولاد کے بارے میں ہو، چاہے وہ مال کے بارے میں ہو، گھر کے بارے میں ہو، اپنی مشکلات کے حوالے سے ہو، تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں اور کرتے رہیں۔ قبولیت اللہ جل جلالہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، چنانچہ وہ انسان کی بہتری جب اور جس وقت سمجھتا ہے اس وقت انسان کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب اگلا امتحان کہ اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سمیت ایک بے آب و گیاہ میدان جسے ہم مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی زیروح انسان ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے ساتھ وہاں رہنے والا انسیت پیدا کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ اس میدان میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے شیرخوار بچے کو اس کی والدہ سمیت اس میدان میں چھوڑ کے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر لبیک کہا اور ان دونوں ماں بیٹے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اپنی نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے، درمیان میں ایک آدھ دفعہ تشریف بھی لائے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دوران ایک خواب آیا، اور بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بار بار آیا، 3 دفعہ آیا، اور خواب کیا تھا کہ میں یعنی ابراہیم اپنے اکلوتے اور لاڈلے بچے کو قربان کر رہا ہوں۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت اسماعیل کی عمر 12 یا 13 برس ہو چکی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو تعبیر بھی کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب ان کا وہ اکلوتا بیٹا اس قابل ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کچھ محنت مشقت کر سکے، اپنے والد کے ساتھ کہیں آ جا سکے، اور وہ جو بچپن کی ایک مشکل پرورش ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ بڑا ہوتا ہے والدین کا خون جگر پی کر بڑا ہوتا ہے، تو بچپن کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے قابل ہوئے، اب اللہ جل جلالہ کی جانب سے یہ حکم آتا ہے خواب کی شکل میں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، اور خواب آنے میں بھی ایک لطیف حکمت اور اشارہ ہے۔ ویسے تو جبرائیل کی زبانی بھی حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن زبانی حکم اور خواب میں کوئی منظر نظر آئے، ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اگر حکم زبانی آتا
جبرائیل کی زبانی، پھر شاید اس میں کوئی لیت و لعل کی گنجائش نہ ہوتی، پھر تو عمل کرنا تھا۔ حکم ہوا خواب کے ذریعے، ایک منظر دکھایا گیا۔ اب خواب کے ذریعے جو منظر دکھایا جاتا ہے اس کی افہام و تفہیم میں انسانی عقل مختلف راستے اختیار کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو کوئی اور تعبیر اختیار کر لیتے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامل اطاعت دکھانی تھی کہ دیکھو میرا خلیل، جس بندے کو میں نے اپنے خلیل کے منصب پر سرفراز کیا ہے اور یہ منصب اس کو عطا کیا ہے، وہ ایسا میرا اطاعت گزار بندہ ہے کہ جب میرا حکم اس کی طرف جاتا ہے چاہے خواب کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو تو وہ اس حکم میں ادھر ادھر کے راستے، بچنے کے راستے تلاش کرنے کی بجائے آمنا و صدقنا کہتا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد کرتا ہے۔ تو 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آتا رہا کہ میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، چونکہ وہ تو شام کے علاقے میں تھے جہاں اپنی پیغمبری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، اور حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اٹھتے ہیں، سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنا یہ خواب رکھتے ہیں اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں ایک بوڑھے باپ کے دل میں کیا قیامت برپا ہوگی کہ ایک ایسا بیٹا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مدت کے بعد عطا فرمایا، اور پھر وہ بیٹا ایک عرصے تک نگاہوں سے اوجھل رہا کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بے آب و گیاہ میدان میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کو اپنی ماں کے ساتھ چھوڑا ہے۔ اب جب وہ بچہ اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنے بچپن کے دن گزارتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کچھ کر سکے، ذرا اس کو صلاحیت ملتی ہے، تو اب جا کر باپ کو حکم ہوتا ہے کہ اسے قربان کرو، اور وہی باپ جو اس کو یہاں چھوڑ کر گیا اب وہ ایک مدت کے بعد آیا ہے بیٹے سے ملنے کے لیے، تو یہ مژدہ لے کر آیا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ ذرا چشم تصور سے آپ یہ تصور کریں کہ میرے اوپر یہ گزر رہی ہے۔ ویسے تو آدمی واقعات پڑھتا ہے، پڑھ کے آگے گزر جاتا ہے، بیان کرنے والا بیان کر دیتا ہے، سننے والا سن لیتا ہے، لیکن آدمی کو ان واقعات کا حقیقی ادراک اس وقت ہوتا ہے جب میں یہ تصور کروں کہ اگر یہ حکم میری طرف آیا اور یہ مناظر میرے اوپر گزرے تو میرے دل میں جذبات کا کیا دریا موج زن ہوگا، کن سمندروں کے مد و جزر سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ جب انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تب جا کر ان واقعات کی سنگینی کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب پیغمبر کو حکم ہوتا ہے تو پھر وہ مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے ہر ممکن طریقے سے، ہر قیمت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے کے سامنے یہ مشورہ رکھا کہ فانظر ماذا ترى، کہ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا اور اس پہ عمل کرنے کا میں پابند ہوں، اب تم کیا کہتے ہو۔ تو یہ کہنے میں بھی 2 مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اسماعیل کو پہلے سے علم ہو جائے کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، تاکہ وہ اگلے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو، اور دوسری مصلحت اپنے بیٹے کو آزمانا تھا، چونکہ انہوں نے اللہ سے جو دعا کی تھی وہ الفاظ ذرا دوبارہ یاد کر لیجئے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو نیکوکار ہو، جو صالح ہو، جو آپ کے حکم پر لبیک کہنے والی ہو،
تو دعا وہ کر چکے، اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا، اب وہ آزما رہے تھے کہ میرا بیٹا صالحین میں سے ہے یا نہیں، اور اس کی رائے کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم نے خواب ذکر کیا تھا، بیٹا اس خواب میں دوسری اور تیسری رائے بھی نکال سکتا تھا، لیکن چونکہ حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمرہ تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم کی یہ بات سنتے ہی فوری طور پر جو ان کا رد عمل تھا، قرآن کریم اس کو یوں تعبیر کرتا ہے کہ اسماعیل کہنے لگے یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا آپ وہ کر گزریے۔ اب یہاں پیغمبر کی اولاد کا شعور ملاحظہ فرمائیے، گویا حضرت اسماعیل کو یہ احساس تھا کہ میرے باپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ پیغمبر کا خواب ہے، اور پیغمبر کا خواب بھی حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے جس پہ وہ عمل کرنے کا پابند ہے، اور امتی بھی اس کو اپنانے کا پابند ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعور ان کو عطا کیا تھا، اور نمبر دو تسلیم اور رضا کی معراج پر تھے کہ باپ کو فوراً کہا اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر۔ تو گویا اسماعیل یوں کہنے لگے کہ ابا جان اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس میں دیر مت کیجئے، آپ اس کو پورا کیجئے، اور مزید فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ میں کوئی شور شرابہ نہیں کرنے والا، میں کوئی احتجاج نہیں کرنے والا کہ اتنی دیر کے بعد ملنے بھی آئے تو ذبح ہونے کی خبر لے کر آئے، میں بے صبروں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کی دعا کا ثمرہ ہوں، آپ کو جو حکم ہوا آپ اس میں تاخیر نہ کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ شیطان نے انہیں اپنے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکروں کے ذریعے اس شیطان کو بھگایا، جس کی یاد میں آج حاجی مینا میں رمی جمرات کرتے ہیں، بڑے چھوٹے اور درمیانے شیطان کو۔ رمی جمرات کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ شیطان سے ہم بری ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل سر انجام دیا تھا، تو ان کی یاد میں آج ہر مسلمان حج کے عظیم فریضے کو سر انجام دیتے وقت جو کنکر مارتا ہے اس کے پیچھے فلسفہ ہی یہ ہے کہ شیطان تیرے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اور جوابی طور پر مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، لہٰذا میں تجھ سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ آج میں اور آپ اپنے دینی فرائض سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور اس کام کا میری زندگی پر عملی سبق کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حاجی 3 دن شیطان کو کنکر مارتا ہے، تینوں جمرات کو کنکر مارتا ہے، اور واپس آتے ہی جھوٹ بھی شروع کر دیتا ہے، دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتا ہے، وہ جو بہن کو حصہ نہیں دیا اس پر ابھی تک وہ قائم ہے، ادھار واپس کرنے میں جیسے پہلے سست تھا اب بھی وہ سست ہے، نماز میں جیسے پہلے وہ غافل تھا اب بھی وہ غافل ہے۔ تو اس رمی جمرات کا فائدہ کیا ہے؟ واجب تو ہو گیا، 2-4 نیکیاں بھی آپ کو مل گئیں، لیکن اگر رمی جمرات کے فلسفے سے آپ لا علم ہیں اور رمی جمرات کا حقیقی اثر آپ کی باقی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا تو اس رمی جمرات نے حقیقی زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو بھگاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے اطاعت کی اللہ تبارک و تعالی کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا۔ جبین ویسے تو اردو زبان میں ہم اس کو پیشانی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان اپنے مفہوم میں نہایت وسیع ہے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم اردو میں ایک نام دیتے ہیں اس کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں نام الگ ہوتے ہیں۔
تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹایا، یوں کروٹ کے بل، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں پیشانی کے درمیانی حصے کو جبہہ کہتے ہیں، جبہۃ، اور یہ کنارے کو جبین کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو یہ تعبیر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیشانی کے اس کنارے یعنی کروٹ کے بل لٹایا۔ اگرچہ بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو الٹا لٹایا تھا، تو بہرحال یہ مختلف ذوق ہیں، اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر ہر مفسر کی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ مضبوط دلیل ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، اور یہ لٹانے سے پہلے دونوں باپ بیٹوں میں کچھ گفتگو ہوتی ہے، ایک مکالمہ ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا۔ بعض تفسیری روایات میں اس مکالمے کا بھی ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو محض 12 یا 13 برس کی عمر کے تھے، وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا مجھے اچھی طریقے سے باندھ لیجئے تاکہ جان نکلتے وقت میں زیادہ دیر تڑپوں نہ، اور اپنی قمیص مجھ سے بچائے رکھیے، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کو نہ لگ جائیں۔ سکھائے کس نے تھے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی عین اس وقت جب ان کے خیال کے مطابق ان کے آخری لمحات ہیں، تو اس وقت بھی اگر اسماعیل کو کسی چیز کا احساس ہے تو وہ اپنے والد کے احترام کا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے میرے باپ کے کپڑوں کو لگ جائیں، اور میرا باپ جو جلیل القدر پیغمبر ہے اس کی شان میں میری طرف سے میری موت کے بعد ہی صحیح لیکن اس کی شان میں بے احترامی نہ ہو۔ یہ ان دونوں مقدس ترین ہستیوں کا طرز عمل ہے جس کے میں اور آپ نام لیوا ہیں، اور یہ 12 سال کا معصوم بچہ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے مزید کہتے ہیں کہ یہ میری قمیص آپ اتار لیجئے، کیونکہ مجھے نہ پا کر میری والدہ شاید زیادہ پریشان ہو، تو میری قمیص جب ان کے پاس ہوگی تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرے گی۔ یہ مختلف مکالمات ہیں جو دونوں باپ بیٹوں کے درمیان ہوئے، اور کسی صحیح روایت سے یا قرآن کریم کی آیت سے اگرچہ ثابت نہیں ہیں، لیکن تاریخی درجے کی روایات میں یہ تفصیلات مذکور ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم ان حضرات کے نام لیوا ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک باپ کو کتنا بڑا دل چاہیے، اسے عزم کا کتنا بڑا پہاڑ چاہیے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے حلق پر چھری چلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان ہی لوگوں کا نام لینے کے باوجود میرے اور آپ کا کیا طرز عمل ہے؟ دین کی معمولی سی بات پر عمل کرنے کے لیے میں اور آپ عاجز ہیں کہ جی معاشرہ کیا کہے گا، برادری میں ناک کٹ جائے گی، گھر والے کیا کہیں گے، ان مختلف چکروں میں الجھ کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کی یہ گفتگو سننے کے بعد ان کو باندھ دیتے ہیں اور پہلو کے بل لٹاتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور ہے۔ چنانچہ ندا آتی ہے آسمانوں سے کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امتحان میں آپ کو ڈالا تھا اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کے حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قربان کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا۔ قربانی کی تاریخ سے آپ واقف ہوں گے، گزشتہ کسی بیان میں عرض بھی کر چکا تھا کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے تاریخ انسانی کی پہلی قربانی پیش کی، اور ان میں حضرت حابیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، حضرت اور قابیل کی قربانی کو رد کیا گیا۔ تو حابیل کی جو قربانی اللہ نے قبول کی تھی، بعض مفسرین کی رائے کے مطابق وہی مینڈا جنت سے حضرت جبرائیل لے کے حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے اس کو قربان کیا، اور اس مینڈے کے سینگ
کعبۃ اللہ میں کافی عرصے تک موجود رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے یہ مینڈا قربان کروایا اور ان کو بتایا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے اسماعیل کا فدیہ دلوایا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقی عشق تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قربان کرے اللہ کے راستے میں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانی قربانی کا متبادل جانور کی قربانی کو قرار دیا، اور اللہ کی رحمت ملاحظہ کیجئے کہ قربان تو آپ جانور کرتے ہیں لیکن ثواب آپ کو انسانی جان کی قربانی کا ملتا ہے۔ تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ مقرر کیا، اور وہی فدیہ آج تک چلا آتا ہے کہ میں اور آپ اپنی جان کو حفاظت میں رکھتے ہوئے ایک جانور کی جان لیتے ہیں، اسے قربان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اب یہی وہ عظیم فریضہ ہے جو حضرت ابراہیم کی یاد میں تاریخی طور پر صدیوں سے چلا آتا ہے، اور میں اور آپ بھی آج کل کے دنوں میں اسی عظیم فریضے کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ اور یاد رکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی عمل ہو، مذہبی عمل، جب تک اس عمل کے اثرات آپ کی عملی زندگی میں نظر نہ آئیں تو آپ کا وہ عمل کامل نہیں ہے۔ اب قربانی ہم کرتے ہیں، اس میں جہاں جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، وہاں اپنے دل و دماغ میں ایک سبق بٹھانا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا سال ہے اگلے بقرہ عید تک، اس پورا سال بھی میں نے قربانی دیتے رہنا ہے، نفس کی قربانی۔ گویا کہ ایک چھوٹی قربانی سے ہم بڑی قربانی کی طرف منتقل ہوتے ہیں ان دنوں میں۔ آج تیسرا دن ہے، مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، اور جو آگے کل سے ایک پورا سال شروع ہوگا، اگلے سال 10 ذی الحج تک، یہ پورا سال اس بڑی قربانی کا ہے جس میں آپ نے نفس کی قربانی دینی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اپنے نفس کو قربان کرو۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ نفس ہے، یہ خواہشات نفسانی ہیں جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرتی ہیں۔ جس قدر یہ خواہشات انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شاید شیطان بھی اس قدر انسان کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو میرے بھائی یہ قربانی کا سبق ہے کہ جانور کے گلے پر چھری پھیری ہے، اب سارا سال اپنے نفس پر چھری چلانی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے اس کی قربانی پیش کرنی ہے۔ اور وہ جو آغاز میں نے آیت تلاوت کی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے، اور شدید محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہیلے بہانوں کے ساتھ حرام کو حلال کرنے کی بجائے حرام سے دور بھاگا جائے، اپنے معاملات کو صاف رکھا جائے۔ اگر میرے سر پر ادھار ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی کا ادھار ہو، کاروباری زندگی کا قرضہ ہو، میں اس قرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی فکر کروں، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہید کے باقی گناہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن قرض کی باز پرس اس سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کاروباری قرض کو لوگ قرض ہی نہیں سمجھتے، یہ جس کو ہم پیمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ پیمنٹ دینی ہے، اس کو ہم قرض سمجھتے ہی نہیں۔ کاروباری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو لٹکایا جائے اور اس میں کچھ کمی بیشی کی جائے، تو یاد رکھیے یہ قرض ہے، اور اس قرض کی انجام دہی اگر آپ نے یہاں نہ کی تو اگر آپ شہید بھی ہو گئے تو باقی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ قرض اس کی باز پرس قبر میں جا کر شہادت کے باوجود بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قربانی کی جو توفیق دی، اب ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، توفیق طلب کرنی چاہیے کہ قربانی کے اثرات میری زندگی کے شب و روز میں نظر آئیں، میرے گھر میں نظر آئیں، میری دکان میں نظر آئیں، میری جائے ملازمت میں نظر آئیں، اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور شیطان کی دشمنی میں گزرے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔